تھپڑ کی وہ گونج ابھی تک کمرے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی، جس نے حمزہ کے وجی چہرے کو ایک طرف جھکا دیا تھا۔ حمزہ نے ساکت کھڑے رہ کر اپنا ہاتھ دھیرے سے اپنے تپتے ہوئے گال پر رکھا، جہاں نمل کی انگلیوں کے نشان ابھر آئے تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ ایک جان لیوا خاموشی اور گہرا دکھ تھا۔ وہ کچھ دیر اسی طرح کھڑا رہا، جیسے نمل کے ان زہریلے الفاظ کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہا ہو جنہوں نے اس کی سالوں کی محبت کو پل بھر میں سودا قرار دے دیا تھا۔ نمل کی سانسیں تیز چل رہی تھی اور وہ نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ حمزہ نے ایک لفظ کہے بغیر اپنی نیچی نظریں لیں، قدم پیچھے ہٹائے اور کمرے کا بوجھل دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، نمل کی ہمت جواب دے گئی اور وہ فرش پر ڈھیر ہو کر اپنی سسکیوں کو ضبط نہ کر سکی۔ اس کا مان ٹوٹ چکا تھا اور حویلی کا وہ عالی شان کمرہ اب اسے دنیا کا سب سے بھیانک قید خانہ محسوس ہو رہا تھا۔ حمزہ کمرے سے نکل کر سیدھا حویلی کے وسیع اور عریض لان کی سمت بڑھ گیا، جہاں رات کی سیاہی اور ٹھنڈی ہوا نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ابھی وہ لان کے بیچوں بیچ پہنچا ہی تھا کہ آسمان سے بارش کی موٹی بوندیں برسنے لگیں، لیکن اسے اپنی تپتی ہوئی روح کے سامنے اس ٹھنڈک کا احساس تک نہ ہوا۔ وہی مخملی گھاس پر ساکت پڑا ہو گیا، وہ بارش کا پانی اس کے بالوں سے ہوتا ہوا اس کے چہرے پر لکیریں بنا رہا تھا، مگر اس کی نظریں خلا میں جمی ہوئی تھیں۔ اس کے ذہن میں بار بار نمل کے وہ الفاظ گونج رہے تھے جنہوں نے اس کے ماضی کے ان زخموں کو کریت دیا تھا جنہیں وہ بڑی ہی مشکل سے سی چکا تھا۔ وہ کالے پنے جن کا ذکر نمل نے کیا تھا ایک ایک کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگے، اور اسے محسوس ہوا کہ وہ ماضی جس سے وہ بھاگ رہا تھا آج پھر ایک عفریت بن کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے۔ بارش تیز سے تیز تر ہو گئی، حمزہ کا لباس جسم سے چپک گیا تھا اور سردی سے اس کا وجود لرزنے لگا، مگر وہ وہی کھڑا قدرت کے اس قہر کو خاموشی سے سہتا رہا، جیسے خود کو اس گناہ کی سزا دے رہا ہو جو اس نے شاید کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ نمل ابھی اپنے دکھ کی شدت میں ڈوبی ہی تھی کہ اچانک اس کے فون کی سکرین روشن ہوئی اور دانیال کا نام سکرین پر جگمگانے لگا۔ نمل نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ اس کا جی تو چاہ رہا تھا کہ وہ اسے زور سے دیوار پر دے مارے، لیکن سچ جاننے کی تڑپ نے اسے فون سننے پر مجبور کر دیا تھا۔ جیسے ہی اس نے کال ریسیو کی، دوسری طرف سے دانیال کا ایک کہا گونجا جس میں زہر بھرا تھا۔ وہ نہایت ہی فاتحانہ اور طنزیہ لہجے میں بولا، کیوں نمل، مل گیا سکون؟ میں نے کہا تھا نا کہ جس حمزہ شاہ کو تم نے اپنا مسیحا اور پاک باز شوہر سمجھتی ہو، وہ اصل میں ایک گھاک سوداگر ہے۔ دیکھا، میں نے صرف ایک تصویر اور چند کاغذات سے اس کے سارے پردے چاک کر دیے۔ دانیال کی آواز میں موجود کمینگی نمل کے زخموں پر نمک چھڑک رہی تھی۔ جب وہ مزید بولا، وہ تمہیں بھی اسی طرح برباد کر دے گا جیسے اس نے ماضی میں دوسروں کو کیا۔ ابھی تو یہ شروعات ہے نمل، وہ تمہیں کبھی وہ عزت نہیں دے سکتا جو تم سوچ رہی ہو، کیونکہ اس کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہے۔ نمل نے بن کہے کال کاٹ دی، لیکن دانیال کے ان الفاظ نے اس کے دل میں حمزہ کے خلاف نفرت اور شک کی اس آگ کو مزید ہوا دے دی تھی جو پہلے ہی بھڑک رہی تھی۔ اگلی صبح کی پہلی کرنوں کے ساتھ ہی نمل نے خود کو ایک عجیب سی بے حسی کی کیفیت میں پایا، جیسے اس کے اندر کا سب کچھ مر چکا ہو۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے الماری کھولی اور اپنی چند ضروری چیزیں ایک چھوٹے سے بیگ میں بھرنے لگی۔ اس کا ذہن صرف ایک ہی بات پر بضد تھا کہ اسے اس حویلی اور سوداگر کے سائے سے دور نکلنا ہے۔ وہ ہر قیمت پر یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، مگر جیسے ہی وہ بیگ اٹھا کر کمرے کے وسط میں پہنچی، اسے اپنے سر میں ایک شدید ہتھوڑے جیسی چوٹ محسوس ہوئی۔ کمرہ تیزی سے گھومنے لگا اور دیواریں اس کی طرف آتی ہوئی معلوم ہوئی۔ حمل کی آواز اور اس کی وجہ سے اس کی کمزوری اور رات بھر کی ذہنی اذیت نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا تھا۔ نمل نے سہارا لینے کے لیے بیڈ کا کونا پکڑنا چاہا، مگر اس کے ہاتھ فضا میں ہی لہرائے اور وہ بیڈ کے قریب ہی قالین پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا، مگر بے ہوشی کی اس دھند میں بھی اس کے لبوں سے صرف ایک ہی لفظ نکلا، دھوکہ۔ وہ ساکت پڑی تھی، جبکہ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں اس کی بگڑتی ہوئی حالت کی گواہی دے رہی تھیں۔ کمرے کا بھاری ساگوان کا دروازہ ایک دم کھلا اور حمزہ، جو پوری رات بارش میں بھیگنے کی وجہ سے بخار میں تپ رہا تھا، اندر داخل ہوا۔ نمل کو فرش پر بے سود پڑا دیکھ کر اس کے احسان خطا ہو گئے۔ وہ جھپٹ کر اس کے پاس پہنچا اور دیوانہ وار اسے پکارنے لگا۔ اس نے نمل کو اپنی باہوں کے حصار میں بھرا اور بیڈ پر لٹایا۔ اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تو نمل نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولیں، مگر ہوش آتے ہی جیسے ہی اس کی نظر حمزہ کے بھیگے ہوئے وجود اور فکرمند چہرے پر پڑی، اس نے نفرت سے اپنا ہاتھ جھٹک دیا۔ نمل نے لڑکھڑاتے قدموں سے
اٹھ کر دوبارہ اپنا بیگ اٹھانا چاہا، لیکن حمزہ نے لپک کر کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کر دیا اور چابی مٹھی میں دبا لی۔ اس کا لہجہ وہ معذرت خواہانہ نہیں رہا تھا، بلکہ اس میں ایک عجیب سی حاکمانہ سختی اور جنون آ گیا تھا۔ جب وہ دھاڑا، نمل تم اس حالت میں اس گھر سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکالو گی۔ نمل نے غصے سے اسے دیکھا اور چلائی کہ تم مجھے قید نہیں کر سکتے، مگر حمزہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دو ٹوک جواب دیا، میں تمہیں قید کر رہا ہوں یا تمہاری حفاظت، یہ تم اب کبھی نہیں سمجھ پاؤ گی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی، چاہے تم مجھ سے کتنی ہی نفرت کیوں نہ کرو، تم میری ہو اور میری ہی رہو گی۔ کمرے کی فضا اب کسی میدان جنگ کا منظر پیش کر رہی تھی، جہاں خاموشی بھی چیخ رہی تھی۔ حمزہ نے ملازمہ کے ہاتھ کھانے کی ٹرے اندر بھجوائی، لیکن نمل نے اسے ہاتھ تک نہ لگایا۔ وہ بیٹھ کے ایک کونے میں سمٹی دیوار سے نظریں جمائے بیٹھی تھی، جیسے خود کو اس ماحول سے الگ کر لینا چاہتی ہو۔ حمزہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ کھانا ویسے ہی پڑا ہے۔ اس کے ماتھے پر فکر کی لکیریں گہری ہو گئیں۔ وہ خاموشی سے ٹرے اٹھا کر نمل کے قریب آیا اور ایک گلاس دودھ اس کے لبوں کے قریب لے گیا۔ نمل، تمہاری اپنی دشمنی مجھ سے ہے، لیکن اس معصوم کی خاطر تمہیں یہ پینا ہوگا، اس نے دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ نمل نے ایک جھٹکے سے اپنا سر موڑا اور حقارت سے حمزہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ پیچھے دھکیل دیا، جس سے دودھ کا گلاس فرش پر گرا اور کرچی کرچی ہو گیا۔ تمہارے ہاتھ کا دیا ہوا زہر تو پی سکتی ہوں حمزہ شاہ، لیکن تمہاری دی ہوئی یہ ہمدردی نہیں۔ تم اس بچے کا نام لے کر مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے۔ نمل کی آواز میں موجود تلخی نے حمزہ کے ضبط کا بندھن امتحان لیا، مگر اس نے ٹوٹے ہوئے گلاس کی کرچیوں کی پرواہ کیے بغیر صرف ایک گہرا سانس لیا اور نمل کو اسی حال میں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ کمرے میں پھیلی خاموشی اب نمل کو کاٹنے کو دوڑ رہی تھی، جہاں زمین پر بکھرے دودھ کے سفید دھبے اور کانچ کی کرچیاں ان کے ٹوٹے ہوئے اعتبار کی گواہی دے رہی تھیں۔ حمزہ کچھ دیر باہر رہنے کے بعد دوبارہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں اب وہ جارحیت نہیں بلکہ ایک عجیب سی تھکن اور شکست خوردہ سا تاثر تھا۔ وہ خاموشی سے نمل کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا اور اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ نمل نے نفرت سے اپنا رخ موڑا اور کٹیلے لہجے میں گویا ہوئی، تمہاری خاموشی تمہارے جرم کا اعتراف ہے حمزہ شاہ۔ تم کیوں نہیں بتاتے کہ وہ لڑکی کون تھی؟ وہ زہرا جس کی تصویر تمہارے دل کے اتنے قریب تھی کہ تم نے اسے اپنے دراز کے سب سے خفیہ کونے میں چھپا رکھا تھا۔ کیا وہ بھی میری طرح کسی حلالہ کے نام پر لائی گئی کوئی مجبور لڑکی تھی؟ کیا تم نے اس کی زندگی بھی اسی طرح رت جگو اور آنسوؤں کے سپرد کر دی تھی؟ نمل کے ان تیکھے سوالوں نے حمزہ کے ضبط کے بندھن توڑ دیے۔ اس کے چہرے کے نقوش یکدم بگڑے اور اس کی آنکھوں میں درد کا ایک ایسا سیلاب امڑ آیا جسے دیکھ کر نمل کا دل بھی ایک لمحے کے لیے لرز اٹھا۔ حمزہ نے اپنے ماتھے پر ابھرنے والی لگوں کو چھپانے کی کوشش کی اور ایک بوجھل تکی ہوئی آواز میں کہا، کچھ سچ اتنے تلخ ہوتے ہیں نمل کہ انہیں زبان پر لانے سے پہلے روح کانپ جاتی ہے۔ تم جس زہرا کا نام لے کر مجھے مجرم قرار دے رہی ہو، وہ میری زندگی کا وہ باپ ہے جس میں نے بڑی مشکلوں سے آنسوؤں سے سینچ کر دفن کیا تھا۔ اس کے لہجے میں موجود قرب اتنا شدید تھا کہ کمرے کی فضا بوجھل ہو گئی، مگر اس نے زہرا کی حقیقت بیان نہ کی، بس اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا جیسے اس سے زیادہ بولنا اس کے بس میں نہ ہو۔ نمل کو اس کی یہ ادھوری بات اور آنکھوں کے آنسو ایک نیا فریب لگے۔ اس نے ایک طنزیہ قہقہہ لگایا اور بولی، تمہاری یہ مگرمچھ کے آنسو اب مجھ پر اثر نہیں کریں گے حمزہ، جب تک تم سچ نہیں بولو گے۔ میرے لیے تم صرف ایک گنہگار رہو گے۔ حمزہ نے اپنا سر جھکا لیا اور خاموشی سے اٹھ کر بیلکنی کی طرف چلا گیا، جہاں رات کا اندھیرا اس کے رازوں کو اپنے اندر سمونے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ حویلی کی بھاری خاموشی اور حمزہ کے ان ادھورے لفظوں نے نمل کے ذہن میں شکوک کا ایک ایسا جال بن دیا تھا جس سے نکلنا اس کے لیے محال ہو چکا تھا۔ وہ ابھی اسی کرب میں مبتلا کمرے میں ساکت بیٹھی تھی کہ حویلی کی سب سے پرانی ملازمہ مائی زبیدہ کمرے کی صفائی کے بہانے اندر داخل ہوئی اور اس کی بوڑھی آنکھوں میں جھانکتی ہمدردی نمل کے زخمی دل پر کسی برہم کی طرح لگی۔ نمل نے جب بے بسی سے اس کی طرف دیکھا تو مائی زبیدہ نے ادھر ادھر نظر دوڑائی کہ کہیں حمزہ آس پاس نہ ہو، اور پھر دبے پاؤں نمل کے قریب آ کر نہایت ہی دھیمے اور کپکپاتے لہجے میں گویا ہوئی کہ بی بی جی، یہ حویلی جتنی بڑی ہے اس کے سینے میں دفن راز اس سے بھی زیادہ گہرے اور پراسرار ہیں۔ آپ جس تصویر اور جس ماضی کو دیکھ کر صاحب جی سے نفرت کر رہی ہیں، وہ سچ کا صرف ایک رخ ہے۔ میں نے اس گھر میں برسوں گزارے ہیں اور اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھا ہے جو شاید کاغذات اور تصویریں کبھی بیان نہیں کر سکتی۔ یاد رکھیے گا کہ ہر وہ تصویر جو بظاہر گناہ لگتی ہے وہ ضروری نہیں کہ گناہ ہی ہو۔ کبھی کبھی انسان دوسروں کے داغ دھونے کے لیے خود کو داغدار کر لیتا ہے اور خاموشی کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے تاکہ کسی کی آبرو بچ سکے۔
حمزہ صاحب نے جو دکھ سہے ہیں وہ ان پتھر کی دیواروں نے تو محسوس کیے ہیں، مگر کسی انسان کو ان کا پتہ نہیں چلنے دیا۔ آپ جس زہرہ کا تذکرہ سن کر تڑپ رہی ہیں، اس کی حقیقت وہ نہیں جو آپ کو دکھائی گئی ہے، بلکہ وہ تو ایک ایسا زخم ہے جس نے حمزہ صاحب کی جوانی کو وقت سے پہلے ہی بوڑھا کر دیا تھا۔ کبھی کبھی جو نظر آتا ہے وہ سراب ہوتا ہے، اور جو چھپا ہوتا ہے وہی اصل سچ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ نمل مزید کچھ پوچھ پاتی یا مائی سپیتا اپنی بات مکمل کرتی، باہر راہداری میں حمزہ کے بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی، اور مائی سپیتا نے فوراً خود کو کام میں مصروف کر لیا، مگر ان کے ان پراسرار جملوں نے نمل کے اندر ایک نئی ہلچل مچا دی تھی کہ آیا حمزہ واقعی وہ ظالم انسان ہے جو اسے نظر آتا ہے، یا پھر اس کہانی کا کوئی ایسا ورق ابھی پلٹنا باقی ہے جو سب کچھ بدل کر رکھ دے گا۔ حویلی کی دیواروں کے پیچھے جہاں نمل چک اور کرب کی جنگ لڑ رہی تھی، وہیں شہر کے ایک پرانے اور تاریک سے ریسٹورانٹ کے کونے میں بیٹھے دانیال کے چہرے پر ایک ایسی شیطانی مسکراہٹ تھی جو کسی بڑی تباہی کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ اس کے سامنے نمل کی ماں بیٹھی تھی، جن کے چہرے پر مامتا سے زیادہ سماجی رسوائی کا خوف اور مستقبل کی فکر کی لکیریں کی صورت میں بکھری ہوئی تھیں۔ دانیال نے نہایت ہی چابک دستی سے نوٹوں کی ایک بھاری گڈی میز پر ان کی طرف کھسکائی اور اپنی آواز میں چھوٹی ہمدردی بھرتے ہوئے گویا ہوا کہ امی جان، آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہ حمزہ شاہ کتنا بڑا عیار انسان ہے۔ اس نے نمل کو صرف اپنی ہوس اور بدلے کی آگ میں چھونکنے کے لیے حلالہ کا ڈرامہ رچایا اور اب اسے زبردستی حویلی میں قید کر رکھا ہے۔ اگر آج ہم نے قدم نہ اٹھایا تو وہ معصوم لڑکی کبھی اس جہنم سے باہر نہیں نکل پائے گی، اور دنیا تھو تھو کرے گی کہ ایک ماں نے اپنی بیٹی کو ایک ایسے درندے کے حوالے کر دیا جس کا ماضی داغدار ہے۔ آپ کو بس اتنا کرنا ہے کہ جب میں پولیس اور میڈیا کو لے کر وہاں پہنچوں تو آپ نے عدالت میں یہ گواہی دینی ہے کہ حمزہ نے نمل کو نشہ اور چیزیں دے کر دستخط کروائے اور اسے ڈرا دھمکا کر رکھا ہوا ہے۔ نمل کی ماں نے لرزتے ہاتھوں سے وہ رقم اپنی چادر میں چھپائی، اور ان کی آنکھوں میں لالچ اور خوف کا ایک ایسا امتزاج ابھرا جس نے ضمیر کی آواز کو دبا دیا تھا۔ وہ دانیال کی ہر بات پر سر ہلاتی رہیں اور اس گھٹیا گٹھ جوڑ کا حصہ بن گئیں جو نمل کی زندگی کے بچے کچھ سکون کو بھی غارت کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ دانیال جانتا تھا کہ حمزہ کو گرانے کا سب سے آسان راستہ نمل کا وہ بھروسہ ہے جو وہ پہلے ہی توڑ چکا ہے، اور اب نمل کی اپنی ماں کی زبان سے نکلے ہوئے جھوٹے الزامات حمزہ شاہ کے وقار کو خاک میں ملا دیں گے۔ اس سازش کی بنتی ہوئی کڑیوں نے حویلی کے گرد ایک ایسا گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا تھا جس کا علم نہ تو حمزہ کو تھا اور نہ ہی کمرے میں بند سسکیاں لیتی نمل کو، جو اپنی ہی ماں کے ہاتھوں بکنے والی تھی۔ حویلی کی فضاؤں میں چھائی گھٹن اور نمل کے تلخ جملوں نے حمزہ کے ضبط کی آخری حدیں بھی توڑ دی تھیں۔ وہ جو اپنی صفائی میں ایک لفظ کہنے کی سکت نہیں رکھتا تھا، اچانک کسی کو بتائے بغیر حویلی سے غائب ہو گیا، اور اس کی اس پراسرار گمشدگی نے پوری حویلی میں ایک خوفناک سناٹا طاری کر دیا۔ 2 دن بیت گئے تھے مگر حمزہ کا کہیں سراغ نہیں تھا۔ اس کا فون بن جا رہا تھا اور اس کے قریبی دوستوں اور ملازموں کو بھی سختی سے منع کیا گیا تھا کہ کوئی اس کی تلاش نہ کر سکے، اور اسے اپنی نظروں سے نمل، جو پہلے ہی اس کی موجودگی سے بیزار تھی اور اسے اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا گوارا نہیں کرتی تھی، اب ان 2 دنوں کی طویل تنہائی میں ایک عجیب سی بے چینی اور خالی پن محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ بار بار کمرے کی کھڑکی سے لان کی طرف دیکھتی جہاں حمزہ رات بھر بارش میں بھیگا تھا۔ اسے رہ رہ کر مایوسی پیدا کہ وہ الفاظ یاد آتے تھے کہ کبھی انسان دوسروں کے داغ دھونے کے لیے خود کو داغدار کر لیتا ہے۔ حویلی کے در و دیوار اب اسے پہلے سے زیادہ پراسرار اور خوفناک لگنے لگے تھے، اور حمزہ کی غیر موجودگی میں اسے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ وہ شخص چاہے جیسا بھی تھا اس حویلی میں اس کی ڈھال بنا ہوا تھا۔ نمل نے غصے اور انا کے زیر اثر اسے بہت کچھ کہہ دیا تھا، مگر اب اس کی خاموشی اسے اندر ہی اندر کاٹ رہی تھی۔ وہ رات بھر بستر پر کروٹیں بدلتی رہی اور اسے یوں محسوس ہوتا جیسے حمزہ کہیں قریب ہی کھڑا اسے دیکھ رہا ہے، مگر جب وہ آنکھیں کھولتی تو صرف اندھیرا اس کا استقبال کرتا۔ اس کی بھوک پیاس اڑ چکی تھی، اور دل کے کسی کونے میں یہ ڈر بیٹھ گیا تھا کہ کہیں حمزہ نے کوئی انتہائی قدم تو نہیں اٹھا لیا، یا وہ ہمیشہ کے لیے اسے اس کی نفرت کے رحم و کرم پر چھوڑ کر تو نہیں چلا گیا۔ نمل کی انا اب آہستہ آہستہ ٹوٹ رہی تھی اور اس کی جگہ اس انجانی کمی نے لے لی تھی جسے وہ محبت کا نام دینے سے ڈر رہی تھی، مگر حمزہ کا غائب ہونا اس کے لیے ایک ایسی اذیت بن چکا تھا جس نے اسے اپنی ہی سوچوں کے کٹہرے میں لا کھڑا کیا تھا۔ حویلی کی خاموشی نمل کے اعصاب پر سوار ہو چکی تھی، اور حمزہ کی مسلسل 3 دن کی گمشدگی نے اس کی رہی سہی ہمت بھی چھین لی تھی۔
نمل جو پہلے ہی ذہنی تناؤ اور حمل کی ابتدائی پیچیدگیوں کی وجہ سے نڈھال تھی، اب اس کی حالت غیر ہونے لگی اور وہ بیڈ سے اٹھنے کی کوشش میں فرش پر گر پڑی۔ مائی زبیدہ نے جب اسے اس حال میں دیکھا تو وہ فوراً ڈاکٹر کو بلایا، جس نے معائنے کے بعد تشویشناک لہجے میں بتایا کہ نمل کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک گر چکا ہے اور مسلسل بھوک اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے اس کی اور اس کے بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر ابھی اسے ڈرپ لگا ہی رہی تھی کہ اچانک حویلی کے بیرونی دروازے پر گاڑی کے ٹائروں کی چرچراہٹ سنائی دی اور چند ہی لمحوں میں حمزہ، جو تھکن سے چور اور بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ کسی جنگ سے ہارے ہوئے سپاہی کی مانند لگ رہا تھا، تیزی سے کمرے سے داخل ہوا۔ اس نے جب نمل کو بیڈ پر نیم بے ہوشی کی حالت میں دیکھا تو اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگیں اور وہ دیوانہ وار اس کے قریب پہنچا۔ حمزہ نے ڈاکٹر کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر ہی نمل کو اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں بھر لیا اور اس کا سر اپنے چوڑے سینے سے لگا کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ نمل نے جب بوجھل پلکیں اٹھائیں اور حمزہ کے تپتے ہوئے وجود اور اس کی آنکھوں میں چھپی دیوانگی کو دیکھا تو اسے ایک لمحے کے لیے سکون کا احساس ہوا، مگر اگلے ہی پل اسے حمزہ کے وہ کالے بنے یاد آ گئے اور اس نے پوری قوت سے خود کو اس کے حصار سے چھڑانے کی کوشش کی۔ نمل کا وجود ساکت تھا اور اس کی نظروں میں موجود بے رخی حمزہ کے دل کو چیر رہی تھی، مگر حمزہ نے اس کی اس مزاحمت کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے مزید سختی سے تھام لیا اور ڈاکٹر سے مخاطب ہو کر بے چینی سے پوچھا کہ کیا میری بیوی اور بچہ ٹھیک ہے؟ حمزہ کی اس والہانہ فکر نے نمل کی کوششوں پنج میں ڈال دیا تھا اور یہ شخص جو اسے اتنی عزت و تحفظ دے رہا تھا وہ حقیقت میں کیسا ہے؟ نمل نے اپنے لب بھینچ لیا اور حمزہ کی قربت کو ایک بوجھ سمجھ کر برداشت کرنے لگی، کیونکہ اس وقت اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ جبکہ حمزہ اس کے چہرے کو تکتا رہا جیسے وہ ان 3 دنوں کی دوری کا حساب اس کی ایک جھلک دیکھ کر پورا کر رہا ہو، مگر نمل کی خاموشی نے اس کی واپسی کی خوشی کو ایک سوگوار خاموشی میں بدل دیا تھا۔ حویلی کی خاموشی نمل کے اعصاب پر کسی بوجھ کی طرح مسلط تھی اور حمزہ کی واپسی کے بعد جب ان دونوں کے درمیان کھنچی ہوئی بے نام سی دیوار پہلے سے زیادہ اونچی اور مضبوط محسوس ہو رہی تھی، حمزہ تھکن سے چور ہو کر دوسرے کمرے میں جا چکا تھا، جبکہ نمل اپنے ہی کمرے میں اکیلی بیٹھی بیڈ پر لیٹی چھت کو تک رہی تھی، مگر اس کے ذہن میں مائی زبیدہ کے الفاظ کسی بھنور کی طرح گردش کر رہے تھے، جس نے اسے مجبور کیا کہ وہ اس سچ کی تہہ تک پہنچے گی جو حمزہ نے اس کی خاموشی کی تہوں میں چھپا رکھا ہے۔ وہ لرزتے قدموں کے ساتھ اٹھی اور دبے پاؤں حمزہ کے مطالعے کے کمرے اسٹڈی روم میں داخل ہوئی، جہاں کی ہر چیز حمزہ کی سنجیدہ شخصیت کی عکاسی تھی۔ نمل نے لرزتے ہاتھوں سے اس پرانے ساگوان کے ڈیسک کے دروازے کو ٹٹولنا شروع کیا جہاں سے اسے وہ پہلی تصویر ملی تھی۔ تلاشی کے دوران اس کے ہاتھ ایک خفیہ سے خانے تک پہنچے جو بظاہر نظر نہیں آتا تھا، مگر نمل کی بے چینی نے اسے ڈھونڈ نکالا۔ جیسے ہی اس نے وہ خانہ کھولا اس کے سامنے اس لڑکی یعنی زہرہ کی ایک اور تصویر آئی، لیکن اس بار وہ تصویر کسی تقریب کی نہیں بلکہ ہسپتال کے ایک بستر کی تھی جہاں وہ لڑکی بے حد لاغر اور زندگی کی آخری سانسیں لیتی محسوس ہو رہی تھی۔ نمل نے کانپتے ہاتھوں سے اس تصویر کو الٹا تو اس کی پشت پر حمزہ کی جلی حروف میں لکھی ہوئی تحریر دیکھ کر اس کا دل سینے میں زور سے دھڑکا، جس پر لکھا تھا کہ زہرہ، تم میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی اور میرا سب سے گہرا پچھتاوا ہو۔ کاش میں اس رات وقت پر پہنچ جاتا، تمہاری آبرو اور زندگی یوں نیلام نہ ہوتی۔ میں نے تمہارے قاتلوں کو معاف نہیں کیا اور نہ ہی خود کو کبھی معاف کر پاؤں گا۔ ان جملوں نے نمل کے ذہن میں ایک نیا طوفان کھڑا کر دیا، کیونکہ یہ تحریر کسی گنہگار عاشق کی نہیں بلکہ ایک ایسے بھائی یا محافظ کی لگ رہی تھی جو اپنی ناکامی پر خون کے آنسو رو رہا ہو۔ نمل کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اور کیونکہ جسے وہ حمزہ کی دانشتہ یا پھر پرانی محبت سمجھ رہی تھی، اس کے پیچھے کوئی ایسی لرزہ خیز کہانی چھپی تھی جس کا ایک سرا دانیال کے خاندان تک جاتا تھا۔ وہ تصویر وہیں میز پر چھوڑ کر پیچھے ہٹی تو اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگیں اور اسے شدت سے یہ احساس ہونے لگا کہ وہ حمزہ شاہ کو سمجھنے میں کتنی بڑی ٹھوکر کھا چکی ہے، مگر اب بھی اس کے پاس مکمل سچ نہیں تھا بلکہ صرف ایک ادھورا ورق تھا جس نے اسے مزید بے چین کر دیا تھا۔ حویلی کے دوسرے کمرے میں چھائی پراسرار خاموشی کے بیچ حمزہ شاہ آئینے کے سامنے ساکت کھڑا رہا، جہاں مدھم روشنی اس کے تھکے ہوئے اور کرب زدہ چہرے کے نقوش کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ اس نے اندھیرے سے اپنا ہاتھ اپنے گال پر پھیرا جہاں نمل کی انگلیوں کے نشان اب بھی ایک گہری سرخی کی صورت میں ضبط تھے، اور اس تھپڑ کی تپش اسے اپنے وجود کے اندر تک محسوس ہو رہی تھی۔ حمزہ نے آئینے میں اپنے عکس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں تھکن، نیند کی کمی اور برسوں کا چھپا ہوا دکھ صاف نظر آ رہا تھا۔
اس کے لبوں پر ایک تلخ اور دردناک سی مسکراہٹ لہری جب اس نے آئینے سے مخاطب ہوتے ہوئے سرگوشی کی کہ حمزہ شاہ، تم نے سوچا تھا کہ تم نمل کو اس آگ سے بچا لو گے جس میں تم خود برسوں سے جل رہے ہو، لیکن دیکھو آج اسی لڑکی کے ہاتھ یہ نشان تمہاری محبت کا تمغہ بن گیا، جس کے لیے تم نے اپنی انا، اپنی جائیداد اور اپنا سکون تک داؤ پر لگا دیا۔ یہ نشان گواہ ہے کہ تم اسے جتنا بچانے کی کوشش کرو گے وہ تم سے اتنی ہی نفرت کرے گی، کیونکہ تم نے سچ بتانے کے بجائے خاموشی کے زہر پینا بہتر سمجھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی بند مٹھی آئینے پر ٹکا دی، جیسے وہ اس عکس کو توڑ دینا چاہتا ہو جو اسے اس کی ماضی کی ناکامیاں یاد دلا رہا تھا۔ حمزہ جانتا تھا کہ نمل کی یہ نفرت اس کے اس تھپڑ سے کہیں زیادہ گہری، اور یہ نشان تو وقت کے ساتھ مٹ جائے گا، مگر نمل کے دل پر لگی ہوئی شک کی وہ مہر کیسے مٹے گی جسے دانیال نے بڑی مہارت سے ضبط کیا تھا۔ اس نے آئینے میں دیکھتے ہوئے خود سے عہد کیا کہ چاہے نمل اسے کتنا ہی ذلیل کیوں نہ کرے، چاہے وہ اس کے دوسرے گال پر بھی تھپڑ مار دے، وہ اسے اس بھیڑیے کے پاس واپس نہیں جانے دے گا جس نے زہرہ کی زندگی چھینی تھی۔ حمزہ کی اس تنہائی اور آئینے کے سامنے کی گئی اس گفتگو نے اس کے اندر سے اس ٹوٹے ہوئے انسان کو بے نقاب کر دیا تھا جو دنیا کے سامنے تو ایک مضبوط دیوار تھا، مگر اپنی محبت کے سامنے ایک ہارے ہوئے جواہری کی طرح بے بس کھڑا تھا اور اپنی بھی دی گئی تو قربانیوں کی قیمت چکا رہا تھا۔ حویلی کے بیرونی گیٹ پر گاڑیوں کی زوردار بریکوں اور پولیس کے سائرن کی آواز نے خاموش فضا میں ایک ارتعاش پیدا کر دیا جس نے نمل کے اعصاب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور وہ بدحواسی میں کھڑکی کی طرف بھاگی جہاں نیچے لان میں دانیال پولیس کی ایک بھاری نفری اور چند میڈیا کے نمائندوں کے ساتھ کھڑا فاتحانہ انداز میں چلا رہا تھا۔ حمزہ شاہ، جو ابھی آئینے کے سامنے اپنے زخموں کا حساب کر رہا تھا، اس شور پر تیزی سے نیچے اترا، اور جیسے ہی اس نے صدر دروازہ کھولا، دانیال نے پولیس انسپکٹر کو اشارہ کرتے ہوئے بلند آواز میں کہا کہ انسپکٹر صاحب، دیکھ لیں اس درندے کو، اس نے میری سابقہ بیوی نمل کو زبردستی یہاں قید کر رکھا ہے اور اسے نشہ آور ادویات دے کر حبس بے جا میں رکھا ہوا ہے۔ میں عدالت کا حکم نامہ لے کر آیا ہوں کہ اس لڑکی کو فوری طور پر اس جہنم سے نکالا جائے۔ حمزہ کے چہرے پر ایک جلال ابھرا اور اس نے آہنی دیوار بن کر راستہ روک لیا، لیکن دانیال نے بڑی بے شرمی سے میڈیا کے کیمروں کے سامنے دہائیاں دینا شروع کر دیں کہ حمزہ شاہ ایک ایسا سوداگر ہے جو حلالہ کے نام پر عورتوں کی آبرو سے کھیلتا ہے۔ نمل، جو اوپر بالکنی میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، اس کا وجود کانپنے لگا کیونکہ دانیال کی اس حرکت نے حویلی کے تقدس کو بازار میں نیلام کر دیا تھا۔ انسپکٹر نے حمزہ کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا اور سپاہیوں کے ساتھ حویلی کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی تاکہ نمل کا بیان لیا جا سکے۔ دانیال کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ چمک تھی کیونکہ اسے یقین تھا کہ نمل جس نفرت میں جل رہی ہے وہ پولیس کے سامنے حمزہ کو جیل بھجوانے کے لیے کافی ہوگی۔ حویلی کے در و دیوار اس اچانک آفت سے لرز اٹھے تھے اور حمزہ کی مٹھیاں بھیج گئی تھیں کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر نمل نے اس وقت ایک بھی غلط لفظ بول دیا تو اس کی برسوں کی ساکھ اور نمل کی عزت دونوں خاک میں مل جائیں گی۔ دانیال نے گھٹیا مسکراہٹ کے ساتھ حمزہ کے کان میں سرگوشی کی کہ آج تمہارا غرور ٹوٹے گا حمزہ شاہ، اور نمل خود تمہارے منہ پر تھوک کر میرے ساتھ چلے گی۔ یہ منظر کسی قیامت سے کم نہ تھا جہاں سچ اور جھوٹ کی جنگ اب بیچ چوراہے پر آ چکی تھی اور نمل کا ایک فیصلہ سب کچھ بدلنے والا تھا۔ حویلی کے کشادہ ہال میں تراؤ اس قدر شدید تھا کہ سانس لینا بھی دوبر محسوس ہو رہا تھا۔ جہاں ایک طرف دانیال اپنی فاتحانہ مسکراہٹ لیے پولیس انسپکٹر کے پیچھے کھڑا نمل کے نیچے اترنے کا انتظار کر رہا تھا، اور دوسری طرف حمزہ شاہ ایک زخمی شیر کی مانند ساکت کھڑا تھا جس کی آنکھوں میں ضبط اور قرب کیا ایک عجیب سا امتزاج تھا۔ نمل جب سیڑھیوں سے دھیرے دھیرے نیچے اتری تو اس کا زرد چہرہ اور سوجی ہوئی آنکھیں اس کی رات بھر کی اذیت کی گواہی دے رہی تھیں۔ دانیال نے لپک کر آگے بڑھنے کی کوشش کی اور مظلومیت کا لبادہ اوڑھ کر چلایا کہ نمل، ڈرو مت، دیکھو میں پولیس اور قانون کو لے کر آ گیا ہوں۔ اس درندے نے تمہیں نشہ دے کر یہاں قید کر رکھا ہے نا؟ بس ایک بار انسپکٹر صاحب کو بتا دو کہ یہ نکاح ایک ڈھونگ ہے اور تم اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں تمہیں ابھی اسی وقت یہاں سے لے جاؤں گا۔ انسپکٹر نے نمل کے قریب آ کر سنجیدگی سے سوال کیا کہ بی بی، کیا حمزہ شاہ نے آپ کو یہاں زبردستی رکھا ہوا ہے؟ اگر ایسا ہے تو آپ ہمیں بتا سکتی ہیں، قانون آپ کی حفاظت کرے گا۔ نمل نے ایک لمحے کے لیے سر اٹھا کر حمزہ کی آنکھوں میں دیکھا جہاں التجا نہیں تھی بلکہ ایک گہرا مان اور دکھ تھا، پھر اس نے دانیال کی طرف دیکھا جس کی نظروں میں ہوس اور جیت کا خمار ناچ رہا تھا۔ نمل کے ذہن میں بجلی کی طرح وہ تمام تر لمحات کوند گئے جب حمزہ نے اسے ڈھال بن کر پناہ دی تھی اور دانیال نے اسے ایک ٹرافی کی طرح نیلام کیا تھا۔
اس نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو مٹھیوں میں بھینچا اور ایک گہرا سانس لے کر بلند اور دو ٹوک آواز میں کہا کہ انسپکٹر صاحب، دانیال جھوٹ بول رہا ہے۔ میں یہاں اپنی مرضی سے موجود ہوں اور حمزہ شاہ میرے شوہر ہیں۔ انہوں نے مجھے نہ تو قید کیا ہے اور نہ ہی مجھ پر کوئی تشدد کیا ہے، بلکہ میں اس وقت ان کے بچے کی ماں بننے والی ہوں اور یہ میرا اپنا گھر ہے۔ نمل کے اس اچانک اور غیر متوقع بیان نے پورے ہال میں سکتہ طاری کر دیا۔ دانیال کا چہرہ غصے اور ذلت سے کالا پڑ گیا اور اس کے ہاتھ سے وہ فائل گر گئی جو وہ ثبوت کے طور پر لایا تھا۔ حمزہ نے بے یقینی سے نمل کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں ابھی بھی حمزہ کے لیے ناراضگی تھی، مگر اس نے اپنی اور حمزہ کی عزت کو سرے بیزار نالام ہونے سے بچا لیا تھا۔ نمل نے انسپکٹر کی طرف رخ کر کے سرد لہجے میں مزید کہا کہ براہ کرم اس غیر متعلقہ شخص کو میرے گھر سے باہر نکالیں، یہ ہمیں ہراساں کر رہا ہے۔ پولیس نے جب دانیال کو بازو سے پکڑ کر باہر نکالنا شروع کیا تو وہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگا کہ نمل، تم پچھتاؤ گی، یہ سوداگر تمہیں برباد کر دے گا۔ مگر نمل نے پلٹ کر اسے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ جب سب چلے گئے تو ہال میں صرف حمزہ اور نمل رہ گئے۔ نمل نے حمزہ کی طرف ایک نظر ڈالے بغیر سپاٹ لہجے میں کہا کہ حمزہ شاہ، یہ میں نے تمہارے لیے نہیں بلکہ اپنے بچے کی ساکھ اور اپنی انا کے لیے کیا ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، یہ صرف ایک مجبوری کا بیان تھا۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی، جبکہ حمزہ وہیں کھڑا قدرت کے اس عجیب فیصلے پر حیران تھا جس نے اسے ایک بڑی رسوائی سے تو بچا لیا تھا، مگر نمل کے دل کی دوری ابھی بھی ایک مہیب کھائی کی طرح برقرار تھی۔ ہال میں چھائی ہوئی وہ گمبھیر خاموشی اب حمزہ کے ضبط کے بندھن توڑ رہی تھی۔ اس نے نمل کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھا تو اس کے قدموں میں ایک عجیب سی تھرتھراہٹ ہوئی اور وہ بھاری قدموں سے اس کے پیچھے لپکا۔ نمل جیسے ہی اپنے کمرے کے دروازے تک پہنچی، حمزہ نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو تھام کر اسے اپنی طرف موڑا اور اس کی آنکھوں میں چانکتے ہوئے نہایت ہی بھرائی ہوئی اور لرزتی آواز میں گویا ہوا کہ نمل، بس بہت ہو گیا، اب یہ خاموشی اور یہ ادھورے سچ ہمیں زندہ نگل جائیں گے۔ تم جس زہرہ کو میرا گناہ سمجھ کر مجھ سے نفرت کر رہی ہو، وہ میرا گناہ نہیں بلکہ وہ مان تھی جسے اس معاشرے نے بھیڑیوں نے نوچ لیا تھا۔ وہ میری سگی چھوٹی بہن تھی نمل، میری وہ گڑیا جسے میں نے اپنے ہاتھوں میں کھلایا تھا۔ حمزہ کے اس انکشاف نے نمل کے وجود کو جیسے مفلوج کر دیا اور اس کے ہاتھ سے دروازے کا ہینڈل چھوٹ گیا۔ حمزہ کی آنکھ اسے ضبط کے بند توڑ کر آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے جب وہ مزید بولا کہ آج سے 10 سال پہلے دانیال کے باپ نے ایک سیاسی دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے میری معصوم بہن کا اغوا کروایا اور اسے حلالہ کے نام پر ایک بوڑھے درندے کے نکاح میں دے دیا۔ میں اس رات وقت پر نہ پہنچ سکا اور جب میں وہاں پہنچا تو میری بہن اپنی آبرو اور اپنی زندگی کی جنگ ہار چکی تھی۔ وہ ہسپتال کے اس بستر پر دم توڑ گئی جہاں تم نے اس تصویر میں دیکھا۔ وہ تصویر میرے گناہ کی نہیں بلکہ میری اس ناکامی کی نشانی ہے کہ میں ایک بھائی ہو کر اپنی بہن کی عزت نہ بچا سکا۔ میں نے دانیال سے بدلہ لینے کی قسم کھائی تھی اور جب مجھے پتا چلا کہ اس نے تمہارے ساتھ بھی وہی کھیل کھیلا ہے جو اس نے باپ نے میری بہن کے ساتھ کھیلا تھا تو میرے اندر کا انتقام جاگ اٹھا۔ میں نے تمہیں اس کے چنگل سے نکالنے کے لیے حلالہ کا یہ ناٹک رچایا تھا تاکہ اسے اسی کی زبان میں جواب دے سکوں۔ مگر نمل، خدا گواہ ہے کہ تمہیں پہلی بار دیکھتے ہی میرا انتقام میری محبت میں بدل گیا۔ میں نے تمہیں مہرہ بنانا چاہا تھا مگر تم میری روح کا حصہ بن گئی۔ حمزہ کی سسکیاں اب کمرے میں گونج رہی تھیں اور نمل ساکت و جامد کھڑی اس سچ کے بوجھ تلے دبی ہی جا رہی تھی جسے وہ اپنی نفرت کا ایندھن بنا رہی تھی۔ حمزہ نے دیوار سے سر ٹکا دیا اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں آخری جملہ کہا کہ تم سچ کہتی ہو نمل، میں ایک سوداگر ہوں، میں نے تمہاری زندگی کا سودا کیا تھا تاکہ اپنی بہن کی روح کو سکون دے سکوں، لیکن اس سودے میں میں نے اپنی جان ہار دی ہے۔ اب تم آزاد ہو، چاہے تو مجھے ابھی اسی وقت چھوڑ کر چلی جاؤ۔ نمل کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو کا سیلاب رواں ہو گیا کیونکہ اسے احساس ہوا کہ وہ جس شخص کو درندہ سمجھ رہی تھی وہ تو خود برسوں سے ایک ایسے جہنم میں جل رہا تھا جس کا تصور بھی محال تھا۔ اسی لمحے حویلی کی فضاؤں میں نفرت کے تمام تر سائے دم توڑ گئے اور صرف ایک ادھورا سچ باقی رہ گیا جس نے ان دونوں کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا تھا۔ حمزہ کی اس لرزہ خیز انکشاف نے نمل کے پیر تلے سے زمین نکال دی تھی اور وہ ساکت و جامد کھڑی اس سچ کے بوجھ تلے دبی ہی جا رہی تھی جس نے اس کی پوری کائنات کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا تھا۔ کمرے کی دیواریں اسے اپنی طرف آتی محسوس ہو رہی تھیں اور حمزہ کا روتا ہوا چہرہ اس کی نظروں میں دھندلا رہا تھا کیونکہ اسے پہلی بار یہ ادراک ہوا کہ وہ جس محبت کے حصار میں خود کو محفوظ سمجھ رہی تھی اس کی بنیاد ہی ایک ہولناک بدلے اور انتقام پر رکھی گئی تھی۔
نمل نے لرزتے ہاتھوں سے دیوار کا سہارا لیا اور ایک تیکھی چیتتی ہوئی نظر حمزہ پر ڈالی، جس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اب اسے مرہم نہیں بلکہ زہر لگ رہے تھے۔ وہ پھٹی پھٹی آواز میں چلائی کہ تو حمزہ شاہ، میں تمہارے لیے صرف ایک مہرہ تھی۔ تم نے دانیال کے خاندان سے اپنی بہن کی بے حرمتی کا بدلہ لینے کے لیے مجھے استعمال کیا۔ تم نے میری تڑپ، میری رسوائی اور میرے اس مقدس رشتے کو صرف اپنی انا کی تسکین کا ذریعہ بنایا تاکہ تم اس شخص کو نیچا دکھا سکو جس نے تمہارا مان توڑا تھا۔ نمل کا لہجہ اب ایک نئی اور شدید نفرت میں ڈھل چکا تھا جو پہلے والے شخص سے کہیں زیادہ خطرناک تھی۔ اس نے تڑپ کر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور ہانپتے ہوئے بولی کہ تمہاری محبت تو ایک فریب ہے حمزہ۔ تم نے مجھے اس دلدل سے نکالنے کا ناٹک اس لیے کیا تاکہ تم دانیال کے منہ پر تماچا مار سکو۔ تم نے مجھے انسان نہیں بلکہ ایک ہتھیار سمجھا، اور میں پاگل تھی جو تمہارے لمس میں سکون ڈھونڈ رہی تھی۔ میں نے تو سوچا تھا کہ تم میرے مسیحا ہو، مگر تم تو دانیال سے بھی بڑے کھلاڑی نکلے جس نے میری روح کا سودا اپنے بہن کے بدلے میں کر دیا۔ حمزہ نے تڑپ کر اس کے قریب آنے کی کوشش کی اور ہاتھ پھیلا کر اسے خاموش کروانا چاہا، مگر نمل نے ایک وحشیانہ جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیلا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر حقارت سے کہا کہ مجھ سے دور رہو حمزہ شاہ، تمہارا ہر لمس اب مجھے اپنی بے حرمتی محسوس ہو رہا ہے۔ تم نے میرے وجود کو اور ایک درمیانے جنگ بتا دیا ہے جہاں تم اپنی مردانگی کی جنگ جیتنا چاہتے تھے۔ کاش میں اس رات دانیال کے ہاتھوں مر جاتی مگر تمہارے اس بدلے کی آگ کا ایندھن نہ بنتی۔ حمزہ کا وجود اس کے ان جملوں کی تاب نہ لا سکا اور وہ وہیں فرش پر ڈھیر ہو گیا، جبکہ نمل کی سسکیاں اب ایک خوفناک قہقہے میں بدل رہی تھی، کیونکہ ایسا احساس ہو گیا تھا کہ وہ جس خواب کو جی رہی تھی وہ دراصل ایک ایسا بھیانک ڈراؤنا خواب تھا جس کا انجام صرف اور صرف بربادی تھا۔ اسی لمحے حویلی کے در و دیوار ان کے ٹوٹے ہوئے مان اور اس نئی نفرت کی گواہی دے رہے تھے جس نے محبت کے آخری نشان کو بھی مٹا دیا تھا۔ نمل کے وجود میں اٹھنے والا خوف اور نفرت کا طوفان ابھی تھما بھی نہ تھا کہ اچانک اس کے پیٹ کے نچلے حصے میں ایک ایسی جان لیوا ٹیس اٹھی جس نے اس کے پورے جسم کو مفلوج کر کے رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ ابھی وہ فرش پر گرنے ہی والی تھی کہ حمزہ نے، جو پہلے ہی اس کے قدموں میں گرا ہوا تھا، لپک کر اسے اپنی طرف مضبوط بازوؤں میں تھام لیا۔ نمل کا چہرہ درد کی شدت سے سفید پڑ گیا اور اس کے ماتھے پر پسینے کی موٹی بوندیں چمکنے لگی تھیں۔ اس نے کراہتے ہوئے حمزہ کی قمیص کو مٹھیوں میں جکڑ لیا اور اس کے منہ سے ایک دبی دبی سی چیخ نکل گئی جو حمزہ کے کلیجے کو چیر گئی۔ حمزہ نے بدحواسی میں نمل کی حالت دیکھی تو اسے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی، کیونکہ نمل کے سفید لباس پر خون کے سرخ دھبے نمایاں ہونے لگے تھے، جو اس بات کی علامت ہے کہ ذہنی تناؤ اور صدمے نے حمل میں شدید پیچیدگیاں پیدا کر دی ہیں۔ حمزہ نے دیوانہ وار ملازموں کو آوازیں دیں اور نمل کو اٹھا کر گاڑی کی طرف بھاگا۔ اس کا اپنا وجود لرز رہا تھا، مگر اس نے نمل کو سینے سے لگائے رکھا اور مسلسل اسے حوصلہ دینے لگا کہ نمل آنکھیں کھولی رکھیں، کچھ نہیں ہوگا، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ گاڑی جب سڑکوں پر تیزی سے دوڑ رہی تھی تو نمل کی نیم و آنکھوں میں ابھی بھی حمزہ کے لیے وہی نفرت اور دکھ تھا، مگر درد کی شدت نے اسے بولنے کی سکت نہیں دی تھی۔ ہسپتال پہنچتے ہی اسٹریچر پر لیٹی نمل کو جب لیبر روم کی طرف لے جایا جانے لگا تو اس نے ایک آخری بار حمزہ کا ہاتھ چٹکنے کی کوشش کی، مگر اس کی نقاہت نے جواب دے دیا۔ ڈاکٹر نے حمزہ کو باہر ہی روک دیا اور ایمرجنسی وارڈ کے دروازے بند ہو گئے۔ حمزہ ہسپتال کے ٹھنڈے کوریڈور میں اکیلا رہ گیا، جہاں دیواروں پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک اسے اس کے گناہوں اور بدلے کی آگ کا حساب دے رہی تھی۔ وہ دیوار سے سر ٹکا کر وہیں فرش پر بیٹھ گیا اور اس کے ذہن میں صرف ایک ہی دعا تھی کہ یا اللہ میری اس معصوم نمل کو اور میرے بچے کو بچا لے، چاہے بدلے میں میری جان لے لے۔ اس رات ہسپتال کی وہ سفید روشنیاں حمزہ کے لیے کسی جہنم کے عذاب سے کم نہ تھیں، جہاں زندگی اور موت کی جنگ کے درمیان اس کی محبت کا آخری امتحان ہو رہا تھا۔ وہ خون کے عطیے کے لیے تڑپتا رہا اور ہسپتال کے عملے کی منتیں کرتا رہا کہ اسے ایک بار نمل کی خیریت بتا دیں، مگر اندر سے آنے والی خاموشی اسے اندر ہی اندر ختم کر رہی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر آج اس کے بدلے کی وجہ سے نمل کو کچھ ہو گیا تو وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر پائے گا۔ ہسپتال کے سفید کوریڈور میں پھیلی کلوروفارم کی بو حمزہ کے اعصاب کو منجمد کر رہی تھی، جہاں وہ ایک ایک پل نمل کی زندگی کی خبر پانے کے لیے تڑپ رہا تھا، مگر دوسری طرف دانیال، جس کے دل میں انتقام اور ہوس کی آگ ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی، اس نے اس نازک صورتحال کا فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی آخری اور سب سے گھٹیا چال چلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ ہسپتال کے پچھلے راستے سے روح بدل کر اندر داخل ہوا اور جیسے ہی نمل کو وارڈ میں شفٹ کیا گیا، جہاں وہ نیم بے ہوشی اور شدید نقاہت کے عالم میں اکیلی لیٹی تھی، دانیال نے موقع پا کر اس کے بیڈ کے قریب رسائی حاصل کر لی۔
نمل نے جب بوجھل پلکیں اٹھائیں اور اپنے سامنے دانیال کے منحوس چہرے کو دیکھا تو اس کے وجود میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی، مگر اس میں اٹھنے کی سکت نہیں تھی۔ دانیال نے بہت ہی بے شرمی سے ایک فائل اس کے سامنے رکھی اور سرگوشی کے انداز میں زہر اگلنے لگا کہ نمل دیکھ لو اس حمزہ شاہ کی محبت کا انجام، اس نے تمہیں موت کے منہ تک پہنچا دیا صرف اپنے بدلے کی خاطر۔ وہ ابھی باہر کھڑا صرف اپنے وارث کا انتظار کر رہا ہے، اسے تمہاری جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ تو چاہتا یہی تھا کہ تم اس کے کام آؤ اور پھر قصہ ختم ہو جائے۔ ابھی وقت ہے، ان طلاق کے کاغذات پر دستخط کر دو، میں نے سب انتظام کر لیا ہے، میں تمہیں اس جہنم سے نکال کر لے جاؤں گا جہاں تمہاری قدر ہوگی۔ نمل کی آنکھوں سے بے بسی یہ آنسو بہنے لگے اور اس نے لرزتے ہاتھوں سے ان کاغذات کو دیکھا جن پر دانیال کی نظریں گدھ کی طرح جمی ہوئی تھیں۔ دانیال نے اسے ذہنی طور پر مفلوج کرنے کے لیے جھوٹ بولا کہ حمزہ نے باہر ڈاکٹروں سے کہہ دیا ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو صرف بچے کو بچایا جائے، ماں کی اسے فکر نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی نمل کا دل پھٹ گیا اور اس نے نفرت اور دکھ کے ملے جلے جذبات کے تحت قلم اٹھانے کی کوشش کی، مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور روح اس بات پر آمادہ نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اس شخص پر دوبارہ بھروسہ کرے جس نے پہلے ہی اسے نیلام کیا تھا۔ دانیال مسلسل اسے اکسا رہا تھا اور اس کی آواز نمل کے سر میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہی تھی کہ دستخط کرو نمل، اپنی آزادی خرید لو اس سوداگر سے۔ نمل نے جیسے ہی کاغذ پر قلم رکھا اس کے ذہن میں حمزہ کی وہ سسکیاں گونجی جو اس نے حویلی میں سنی تھیں۔ اسی کشمکش نے اسے ادموا کر دیا تھا، جبکہ دانیال کی شیطانی مسکراہٹ کہتی ہوتی ہی جا رہی تھی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اب نمل ہمیشہ کے لیے اس کے چنگل میں واپس آ جائے گی اور حمزہ شاہ کی جیت ہار میں بدل جائے گی۔ ہسپتال کے اس نیم تاریک وارڈ میں جہاں خاموشی کسی زہریلے ناگ کی طرح رینگ رہی تھی، دانیال نے نمل کے لرزتے ہاتھوں میں کمل تھماتے ہوئے اسے اپنی آخری چال کا نشانہ بنانا ہی چاہا تھا کہ اچانک وارڈ کا بھاری دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا اور حمزہ شاہ، جس کے چہرے پر اس وقت وحشت اور جنون کے آثار نمایاں تھے، کسی بپھرے ہوئے شیر کی طرح اندر داخل ہوا۔ دانیال کے ہاتھ سے وہ فائل اور قلم گر گیا اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھل پاتا یا کوئی صفائی پیش کرتا، حمزہ نے اسے گریبان سے پکڑ کر اسے ایک ہی جھٹکے میں بیڈ سے دور دیوار کے ساتھ جا مارا۔ حمزہ کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور اس کی مٹھیوں میں قید دانیال کا وجود تنکے کی طرح لرز رہا تھا۔ حمزہ نے اسے گھسیٹنے ہوئے وارڈ سے باہر کوریڈور میں نکالا اور وہاں موجود نرسوں اور مریضوں کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر دانیال کے چہرے پر ایک کے بعد ایک تابر توڑ مکے برسانا شروع کر دیے، جس سے کوریڈور کی سفید دیواریں خون کے چھینٹوں سے رنگین ہونے لگیں۔ حمزہ کی ہر ضرب میں برسوں کا وہ انتقام شامل تھا جو زہرہ کی موت سے شروع ہوا تھا اور آج نمل کی اس حالت پر ختم ہو رہا تھا۔ وہ دھاڑ رہا تھا کہ تیری جرت کیسے ہوئی میری بیوی کے پاس آنے کی؟ تو نے سوچا تھا کہ میں تجھے اس بار بھی معاف کر دوں گا؟ دانیال فرش پر گرا ہوا اپنی جان کی بھیک مانگ رہا تھا، لیکن حمزہ کا جنون تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس نے اسے لاتوں اور گھوسوں سے ادموا کر دیا، یہاں تک کہ ہسپتال کے سیکیورٹی گارڈز اور عملے نے مل کر حمزہ کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، مگر اس کا غصہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ نمل نے وارڈ کے اندر سے حمزہ کی وہ دھاڑیں اور دانیال کے کرانے کی آوازیں سنی تو اس کے دل میں ایک عجیب سی لرزش پیدا ہوئی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ حمزہ کا وہ وحشیانہ پن صرف بدلہ نہیں بلکہ اس کی وہ دیوانہ وار محبت ہے جو اسے کسی بھی حد تک لے جا سکتی ہے۔ حمزہ نے ہانپتے ہوئے دانیال کے لہو لہان وجود پر تھوکا اور وارڈ کے دروازے پر کھڑے ہو کر اسے آخری وارننگ دی کہ اگر دوبارہ نمل کے سائے کے پاس بھی نظر آئے تو میں قانون کا انتظار نہیں کروں گا بلکہ تجھے وہیں دفن کر دوں گا جہاں سے تو اٹھا ہے۔ اس لڑائی نے ہسپتال کے سکون کو تہہ بالا کر دیا تھا، مگر حمزہ شاہ کے اس روپ نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ نمل کی حفاظت کے لیے اب شیطان سے بھی لڑنے کو تیار ہے۔ جبکہ نمل اندر بیڈ پر لیٹی ان طلاق کے کاغذات کو دیکھ رہی تھی جو اب حمزہ کے خون آلود ہاتھوں کی چھاپ سے داغدار ہو چکے تھے۔ ہسپتال کی سفید دیواروں کے درمیان پھیلی اس وحشت ناک لڑائی کے بعد جب حمزہ ہانپتا ہوا اور خون آلود ہاتھوں کے ساتھ نمل کے بیڈ کے قریب آیا تو نمل کی آنکھوں میں اب خوف نہیں بلکہ ایک ایسی برفانی سردی تھی جس نے حمزہ کے تپتے ہوئے وجود کو پل بھر میں منجمد کر کے رکھ دیا تھا۔ حمزہ نے لرزتے ہاتھوں سے نمل کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، مگر نمل نے اپنی پوری قوت جمع کر کے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور دیوار کی طرف رخ کرتے ہوئے نہایت ہی سپاٹ اور بے حس لہجے میں کہا کہ حمزہ شاہ، تم نے دانیال کو مار کر اپنی مردانگی کا ثبوت تو دے دیا، مگر میرے دل میں لگی اس آگ کو تم کبھی نہیں بجھا سکو گے جس میں تم نے مجھے اپنے انتقام کے لیے جھونکا تھا۔
میں اس حویلی میں اب ایک پل بھی نہیں رہنا چاہتی جہاں کی ہواؤں میں تمہارے جھوٹ اور تمہاری بہن کے دکھ کی بو آتی ہے۔ مجھے ابھی اور اسی وقت میرے میکے پہنچا دو، ورنہ میں اس ہسپتال کی کھڑکی سے کود کر اپنی اور اس بچے کی زندگی کا خاتمہ کر دوں گی۔ نمل کی اس دھمکی نے حمزہ کے سینے میں خنجر کی طرح کام کیا اور وہ بے بسی سے ڈاکٹروں کی طرف دیکھنے لگا جو نمل کی حالت دیکھ کر اسے مزید پریشان نہ کرنے کا مشورہ دے رہے تھے۔ حمزہ نے ایک گہرا اور تکلیف دہ سانس لیا اور اپنی بند مٹھیوں کو بھینچتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے نمل، اگر تمہیں لگتا ہے کہ میری قربت تمہارے لیے زہر ہے تو میں تمہیں تمہاری ماں کے گھر چھوڑ آؤں گا، مگر یاد رکھنا کہ دانیال جیسا بھیڑیا بھی باہر آزاد گھوم رہا ہے اور میں تمہیں اس کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ نمل نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا کہ تمہارے تحفظ سے زیادہ بہتر مجھے اب اس بھیڑیے کا ڈر نہیں لگتا، کیونکہ تم نے تو میری روح ہی مار دی ہے۔ حمزہ نے بھاری دل کے ساتھ نمل کو ڈسچارج کروایا اور اسے ویل چیئر پر بٹھا کر گاڑی تک لایا۔ راستے بھر نمل نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے خاموشی کا لبادہ اوڑھے رکھا اور حمزہ کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ جب گاڑی نمل کے پرانے اور بوسیدہ گھر کے سامنے رکی تو نمل کی ماں، جو پہلے ہی دانیال سے پیسے لے کر ضمیر بیچ چکی تھی، بناوٹی آنسوں کے ساتھ باہر نکلی اور نمل کو گلے لگا لیا۔ حمزہ نے نمل کا سامان اندر رکھتے ہوئے اس کی ماں کو سخت نظروں سے دیکھا اور نمل کے کان میں سرگوشی کی، میں جا رہا ہوں نمل، مگر یاد رکھنا کہ حمزہ شاہ کی بیوی اور اس کے بچے کا محافظ دور رہ کر بھی تمہارے سائے کے ساتھ ہی رہے گا۔ جب تمہیں حقیقت کا مکمل ادراک ہوگا تو تم خود مجھے پکارو گی۔ نمل نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ حمزہ سڑک پر اکیلا کھڑا رہا، اپنی اجڑی ہوئی محبت کے ملبے کو دیکھ رہا تھا، جبکہ نمل اندر اپنی ماں کی چھوٹی ہمدردیوں کے درمیان خود کو پہلے سے زیادہ تنہا اور شکستہ محسوس کر رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس گھر کی دیواریں بھی اسے اب وہ تحفظ نہیں دے سکیں گی جو اسے اس حویلی کے قید خانے میں میسر تھا۔ نمل کے اپنے پرانے گھر کی دیواریں اب اسے پہلے سے زیادہ اجنبی اور دم گھوٹنے والی محسوس ہو رہی تھیں۔ جہاں اس نے سوچا تھا کہ اس کی ماں کی آغوش میں سکون ملے گا، وہاں اسے تیکھے سوالات اور ملامت بھری نظروں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس کی ماں نے نمل کے کمرے میں داخل ہوتے ہی ہمدردی کا نقاب اتار پھینکا اور لگی لپٹی رکھے بغیر گویا ہوئی کہ نمل، تو نے یہ کیا حماقت کی ہے؟ حمزہ شاہ جیسے امیر اور بااثر شخص کو چھوڑ کر اس خالی ہاتھ گھر میں واپس آ گئی ہو؟ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ دانیال نے تمہاری واپسی کے لیے کتنے جتن کیے ہیں اور وہ اب بھی تمہارا انتظار کر رہا ہے؟ وہ ایک عزت دار خاندان کا چشم و چراغ ہے اور حمزہ تو صرف ایک انتقام لینے والا شکاری نکلا۔ تم اس بچے کے ساتھ اس پوسیدہ گھر میں کیسے گزارا کرو گی؟ نمل نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھا، جسے اپنی بیٹی کی برباد ہوتی زندگی سے زیادہ اپنی آسائشوں اور دانیال کی دی ہوئی رقم کی فکر تھی۔ اس نے تڑپ کر جواب دیا کہ امی، کیا آپ کو میری ممتا اور میری تکلیف نظر نہیں آ رہی؟ دانیال وہی شخص ہے جس نے مجھے حلالہ کے نام پر بیچ دیا تھا اور آپ آج پھر مجھے اسی کے حوالے کرنا چاہتی ہیں۔ نمل کی ماں نے ایک سرد آہ بھری اور زہریلے لہجے میں کہا کہ دنیا صرف پیسہ اور طاقت ہی دیکھتی ہے نمل۔ حمزہ نے تمہیں صرف استعمال کیا اور اب جب کہ تم اس کے بچے کی ماں بننے والی ہو، وہ تمہیں کبھی وہ مقام نہیں دے گا جو دانیال دے سکتا ہے۔ میں نے دانیال سے بات کر لی ہے، وہ تمہیں اپنانے کے لیے تیار ہے، بشرط یہ کہ تم حمزہ کے خلاف عدالت میں بیان دو اور اس سے طلاق لے لو۔ نمل کا دل کٹ کر رہ گیا جب اسے احساس ہوا کہ اس کی اپنی ماں اس کی سودے بازی کر رہی ہے۔ وہ رات بھر کمرے کے کونے میں بیٹھی روتی رہی اور اسے رہ رہ کر حمزہ کی وہ باتیں یاد آنے لگیں کہ دانیال جیسا بھیڑیا بھی آزاد ہے۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ ایک آگ سے نکل کر دوسری آگ میں آ گری ہے، جہاں اس کا اپنا خون ہی اس کا دشمن بن چکا ہے۔ نمل نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اس اپنے ننھے آنے والے بچے سے وعدہ کیا کہ وہ اسے ان درندوں کا شکار نہیں ہونے دے گی، مگر اس کی اپنی جسمانی نکاہت اور ماں کا بڑھتا ہوا دباؤ اسے کسی گہری کھائی کی طرف دھکیل رہا تھا۔ نمل کی تنہائی اب اس کے لیے ایک ایسا عذاب بن گئی تھی جہاں اسے حمزہ شاہ کی وہ حویلی یاد آ رہی تھی، جو بھلے ایک قید خانہ تھی مگر وہاں اسے کم از کم اپنی ماں جیسی بے حسی کا سامنا تو نہیں کرنا پڑتا تھا۔ اس رات نمل نے پہلی بار محسوس کیا کہ سچا دشمن کون ہے اور محافظ کون، مگر اس کے پاس اب واپسی کا کوئی راستہ بظاہر نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اس کی ماں نے اسے گھر میں نظریں بند کر دیا تھا تاکہ وہ دانیال کے منصوبے سے بھاگ نہ سکے۔ نمل کے اپنے ہی گھر میں بوسیدہ دیواریں اسے اب کسی قید خانے سے کم نہیں لگ رہی تھیں، جہاں اس کی اپنی ماں دانیال کے اشاروں پر ناچ رہی تھی، مگر اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ حویلی سے دور ہونے کے باوجود حمزہ شاہ کی عقابی نظریں اب بھی اس کے گھر کے ہر کونے پر جمی ہوئی تھیں۔ حمزہ نے اپنے سب سے بااعتمادی باڈی گارڈز کو سادہ لباس میں نمل کے گھر کے باہر گلیوں میں تعینات کر رکھا تھا تاکہ وہ سائے کی طرح اس کی حفاظت کر سکے۔ رات کے پچھلے پہر جب پورا محلہ گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا تو اچانک گلی میں دو کالی گاڑیاں خاموشی سے آ کر رکیں اور ان میں سے دانیال اپنے چند مسلح گنڈوں کے ساتھ نیچے اترا۔
جس کے چہرے پر وحشت اور انتقام کی ایک ہولناک لہر تھی۔ اس نے نمل کی ماں سے پہلے ہی ساز باز کر رکھی تھی، اس لیے گھر کا پچھلا دروازہ تالا لگے بغیر چھوڑا گیا تھا۔ دانیال نے جیسے ہی نمل کے کمرے میں داخل ہوا تو نمل نے خوف سے چیخ مارنا چاہی، مگر دانیال نے اس کے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھ دیا اور غلیظ لہجے میں سرگوشی کی کہ نمل، تم نے کیا سوچا تھا کہ تم اس فقیر خانے میں چھپ کر مجھ سے بچ جاؤ گی؟ حمزہ شاہ نے تمہیں یہاں چھوڑ کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے، اور اب میں تمہیں وہ سبق سکھاؤں گا کہ تمہاری آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ دانیال اسے زبردستی گھسیٹ کر باہر نکالنے ہی والا تھا کہ اچانک گھر کی کواڑ ٹوٹنے کی آواز آئی اور حمزہ کے محافظ بجلی کی تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ گولیوں کی تھرتھراہٹ نے خاموش رات کا سینہ چاک کر دیا اور دانیال کی آدمی بدحواسی میں ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ عین اسی لمحے حمزہ شاہ خود کسی طوفان کی طرح صحن میں نمودار ہوا، اور اس نے دانیال کے ہاتھ سے نمل کو چھین کر ایک طرف کیا اور دانیال کے جبڑے پر ایک زوردار مکہ مارا کہ وہ خون تھوکتا ہوا زمین پر جا گرا۔ حمزہ نے نمل کی ماں کی طرف دیکھ کر حقارت سے کہا کہ ایک ماں ہو کر تم نے اپنی بیٹی کا سودا کر دیا، کاش تمہیں معلوم ہوتا کہ ممتا کا رستہ کتنا مقدس ہوتا ہے۔ نمل، جو اس اچانک حملے اور پھر حمزہ کی آمد سے بری طرح لرز رہی تھی، اس نے بے اختیار حمزہ کی قمیص کا پلو تھام لیا جیسے وہ اس تلاطم خیز سمندر میں اس کا واحد ساحل ہو۔ حمزہ نے نمل کو سہارا دے کر اپنے سینے سے لگایا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر دھیمے مگر پرعزم لہجے میں کہا کہ میں نے کہا تھا نا نمل کہ میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، چاہے تم مجھ سے کتنی ہی نفرت کیوں نہ کرو۔ میری زندگی کا مقصد صرف تمہاری حفاظت ہے۔ دانیال کو اس کے آدمی زخمی حالت میں لے کر وہاں سے بھاگ نکلے، مگر اس واقعے نے نمل کے دل میں لگی نفرت کی دیوار میں ایک بڑا شگاف ڈال دیا تھا۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ اس کا اپنا گھر اس کے لیے موت کا جال تھا، اور جسے وہ دشمن سمجھ رہی تھی وہی اس کا اصل جینے کا سہارا تھا۔ حمزہ نے نمل کو دوبارہ گاڑی میں بٹھایا اور اسے اس بار زبردستی نہیں بلکہ ایک ایسے مان کے ساتھ واپس حویلی لے گیا جہاں نمل اب جھٹلا نہیں پا رہی تھی۔ حویلی کی بھاری چوکھٹ پار کرتے ہی نمل کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی تپتے ہوئے ریگستان سے نکل کر اچانک ایک ٹھنڈے سائے تلے آ گئی ہو، جہاں در و دیوار سے اب وحشت نہیں بلکہ ایک عجیب سی اپنائیت اور تحفظ کی خوشبو آ رہی تھی۔ حمزہ نے اسے نہایت ہی احتیاط سے سہارا دے کر کمرے تک پہنچایا اور خود فرش پر بیٹھ کر اس کے پیروں سے مٹی صاف کرنے لگا۔ نمل نے جب حمزہ کے جھکے ہوئے سر اور اس کے ہاتھوں پر لگے دانیال کے خون کے خشک دھبوں کو دیکھا تو اس کے دل میں جمی نفرت کی برف پگھلنے لگی۔ وہ خاموش رہی مگر اس کی نظریں حمزہ کے لیے ایک ایک عمل کا تعاقب کر رہی تھیں جو بغیر کسی صلے کی تمنا کے اس کی تیمارداری میں مگن تھا۔ حمزہ نے اسے نرم بستر پر لٹا کر کمبل اڑایا اور خود وہیں پاس پڑے صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کی آنکھیں تھکن سے مونتی جا رہی تھیں مگر وہ بار بار چونک کر نمل کی طرف دیکھتا جیسے اسے ڈر ہو کہ کہیں یہ بھی کوئی خواب نہ ہو اور نمل پھر اس کی پہنچ سے دور نہ چلی جائے۔ نمل نے کروٹ بدل کر حمزہ کے تھکے ہوئے چہرے کو تکا اور سوچنے لگی کہ کیا کوئی انسان کسی سے اتنی شدت سے بھی محبت کر سکتا ہے کہ وہ اپنی تذلیل اور نفرت کے بدلے میں بھی صرف جان نچھاور کرے۔ اس رات حویلی میں کوئی شور نہیں تھا، کوئی دانیال نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ماضی کا خوف، صرف دو وجود تھے جو ایک دوسرے کے قریب ہو کر بھی فاصلوں کی محیط خلیج پاٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ نمل نے پہلی بار محسوس کیا کہ حمزہ کا لمس اسے اذیت نہیں بلکہ سکون دے رہا ہے اور اس کے اندر کا زخم اب آہستہ آہستہ بھر رہا ہے۔ حمزہ نے نیم غنودگی میں نمل کا ہاتھ تھام کر اپنے ماتھے سے لگایا اور ایک گہری سسک بھر کر سو گیا، جبکہ نمل دیر تک اسے دیکھتی رہی اور اس کے دل کے کسی تہ خانے میں یہ آواز آئی کہ شاید یہی وہ پناہ گاہ ہے جس کی اسے ہمیشہ سے تلاش تھی۔ نمل نے اس وقت عہد کیا کہ وہ اب حمزہ کو اس کے دکھوں کے ساتھ اکیلا نہیں چھوڑے گی بلکہ اس کی ڈھال بنے گی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ دانیال اپنی اس ذلت کا بدلہ لینے کے لیے اب کس حد تک گر سکتا ہے اور آنے والا کل کا دن ان کے لیے کون سا نیا امتحان لے کر آئے گا۔ حویلی کی وہ رات ان کی زندگی کا نیا موڑ لے کر آئی تھی اور جہاں سے محبت کا سفر دوبارہ شروع ہونا تھا مگر ابھی بہت سے رازوں سے پردہ اٹھنا باقی تھا۔ دانیال کی آخری سازش بھی ناکام ہو چکی تھی اور اسے اس کے کیے کی سزا مل گئی تھی۔ حویلی کے وسیع اور اس باغ میں آج ایک عجیب سا سکون اور معطر ہوا کا بسیرا تھا۔ حمزہ شاہ جو کبھی خاموش و پراسرار شخصیت کا مالک تھا، آج لان میں بچھے قالین پر بیٹھا اپنے ننھے بیٹے شاہ زیب کو گود میں لیے اس کی معصوم شرارتوں پر کھلکھلا کر ہنس رہا تھا۔ نمل جو اب مکمل طور پر صحت یاب ہو چکی تھی اور جس کے چہرے پر ممتا اور محبت کا نور چمک رہا تھا، ہاتھ میں چائے کی ٹرے لیے ان دونوں کے پاس آئی۔ حمزہ نے نمل کو دیکھتے ہی اپنی مسکراہٹ گہری کر دی اور اس کا ہاتھ تھام کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ نمل، تمہیں یاد ہے میں نے کہا تھا کہ ایک دن یہ حویلی صرف خوشیوں سے گونجے گی؟ حمزہ نے دھیمے لہجے میں کہا۔
نمل نے اپنا سر حمزہ کے کندھے پر ٹکا دیا اور نم آنکھوں کے ساتھ جواب دیا، اور میں نے سوچا تھا کہ آپ میرے دشمن ہیں، مگر آپ تو میری وہ پناہ گاہ نکلے جہاں پہنچ کر میری تمام تکن اور دکھ مٹ گئے۔ آج حویلی کی دیواروں سے انتقام اور ماضی کے سائے مٹ چکے تھے۔ مائی زبیدہ دور کھڑی اس جوڑے کو دیکھ رہی تھی اور مسکرا رہی تھی اور دعا دے رہی تھی۔ حمزہ نے نمل کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور دور افق پر ڈھلتے سورج کی سرخی کو دیکھتے ہوئے کہا، ہمارا ماضی چاہے جتنا ہی تلخ کیوں نہ رہا ہو، مگر ہمارا مستقبل اس معصوم کی مسکراہٹ کی طرح روشن ہے۔ نمل نے حمزہ کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب صرف بے پناہ محبت اور سکون تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ حلالہ کے اس تکلیف دہ سفر نے اسے ایک ایسے ہم سفر سے ملا دیا تھا جس نے اسے نہ صرف تحفظ دیا بلکہ اسے جینا سکھایا۔ حویلی کے پرندے چہچہا رہے تھے اور فضا میں صرف محبت کے گیت گونج رہے تھے۔ یہ حمزہ اور نمل کی محبت کی جیت تھی، جہاں تمام تر نفرتیں، غلط فہمیاں اور انتقام مٹ گئے اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا جو ہمیشہ کے لیے خوشیوں سے بھرپور تھا۔